اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمہ۔ عزیزان محترم، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اسماء مبارک پر گفتگو جاری تھی۔ بیان ہوا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ایک نہایت ہی معتبر حدیث ان سے مرحوم شیخ صدوق نے اپنی مختلف کتابوں میں، جن میں امالی بھی موجود ہے، اس میں یہ روایت ذکر کی ہے اور بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حضرت فاطمہ کے 9 نام ہیں، جن میں فاطمہ ہے، صدیقہ ہے، مبارکہ ہے، مرضیہ ہے، راضیہ ہے۔ تو انہی مبارک ناموں میں سے ایک بابرکت نام فاطمہ زہرا کا مبارکہ ہے۔ مبارکہ خیر کثیر کو کہتے ہیں، باعث برکت چیز کو کہتے ہیں۔ اور جب ہم فاطمہ کے خیر کثیر ہونے کا ذکر کریں تو یہاں اس بات کی طرف توجہ رہنی چاہیے کہ برکت ایک مرتبہ مقدار میں ہوتی ہے، ایک مرتبہ کیفیت میں ہوتی ہے، اور خیر و برکت کی جو مراد یہاں لی جا رہی ہے وہ مقدار کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ دنیاوی اور اخروی برکات کے اعتبار سے ہے، یعنی کیفیت کے اعتبار سے ہے۔ یہاں مثال دیتے ہیں کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں سورہ قدر میں ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ قدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یعنی اللہ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اللہ نے قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی تفسیر کے مطابق قدر سے مراد قدر اللہ ہے اور لیلہ سے مراد فاطمہ ہے۔ پس اگر یوں اس کی تشریح کی جائے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ اللہ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، جو درواقع لیلۃ مبارکہ کا ٹائٹل رکھتی ہے، تو پس شب قدر ایک ایسی رات ہے جو لیلہ مبارکہ ہے۔ پس اگر رات کو دیکھا جائے تو رات مثلاً اگر ہم 19ویں رات، 21ویں رات، 22ویں رات اور 23ویں رات ماہ مبارک رمضان کی، ان کو شمار کریں، جن میں 19ویں، 21ویں اور 23ویں کے بارے میں روایات موجود ہیں کہ لیلۃ القدر ان میں موجود ہے، تو اگر راتوں کی مقدار کو مد نظر رکھا جائے تو ہر رات بالفرض اگر 8 گھنٹے کی ہے تو وہ راتیں جن میں لیلۃ القدر کے ہونے کا احتمال کم پایا جاتا ہے وہ بھی 8 گھنٹے کی ہیں، اور وہ راتیں جن میں لیلۃ القدر ہونے کا احتمال ہے وہ راتیں بھی 8 گھنٹے کی ہیں۔ لہٰذا جب راتیں سبھی 8 گھنٹے کی ہیں تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں لیلہ کی مقدار جو ہے وہ مبارکہ ہونے میں اہمیت نہیں رکھتی ہے، بلکہ یہاں کیفیت لیل جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے، یعنی عام معمولی رات بھی 8 گھنٹے کی ہے لیکن وہ رات مبارک نہیں ہے۔ اس رات اگر انسان تمام رات بھی عبادت کرتا رہے تو وہ اس کی 8 گھنٹے کی عبادت شمار ہوگی، لیکن لیلۃ القدر میں اگر 8 گھنٹے انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ 8 گھنٹے احیا کرنا، عبادت کرنا خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کا اگر کاؤنٹنگ کی جائے تو 80 سال بنتے ہیں، یعنی وہ ایک رات عبادت کرنا 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پس معلوم ہوا کہ وہاں لیلہ میں کیفیت اہمیت رکھتی ہے، مقدار اہمیت نہیں رکھتی۔ مقدار تو اس کی بھی باقی راتوں کی طرح 8 ہی گھنٹے ہے، لیکن اس رات کی عبادت کی کیفیت ایسی اللہ کے ہاں مطلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 80 سال کی عبادت کا درجہ عطا کیا ہے۔ عزیزان محترم، ہم بارہا اپنے درسوں میں اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ عبادات توقیفی کے علاوہ انسان جو عبادات کرتا ہے، جو اذکار کرتا ہے، جو راز و نیاز کرتا ہے، ان میں مقدار اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ عزیزان محترم، اس بات پر آپ کی توجہ رہے۔ لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے
10,000 مرتبہ فلاں ذکر کر دیا، 20,000 مرتبہ فلاں ذکر کر دیا۔ ہم جو ہے وہ ایک سانس میں جو ہے وہ سورہ قدر کو اگر پڑھنا چاہیں تو 19 دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ سب مقدار سے تعلق رکھتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عبادات توقیفی کے علاوہ جتنے اذکار، جتنی عبادات آپ انجام دیتے ہیں ان میں مقدار کی اہمیت نہیں ہے۔ البتہ اہمیت بھی ہے بعض مقامات پر، لیکن مقدار کا اگر کیفیت سے مقایسہ کیا جائے اور تقابل کیا جائے تو کیفیت اللہ کے ہاں مطلوب ہے، مقدار اللہ کے ہاں زیادہ وہاں مطلوبیت نہیں رکھتی ہے۔ لہٰذا بس اوقات ممکن ہے انسان حضور قلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ایک مرتبہ اگر سورہ قدر کی تلاوت کرے تو ممکن ہے وہ 10,000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت سے زیادہ باعث خیر و برکت ہو، یعنی مبارکہ قرار پائے۔ لہٰذا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا امام جعفر صادق علیہ السلام کی تفسیر کے مطابق لیلۃ القدر میں لیلہ فاطمہ ہیں، اور سورہ دخان کی آیت نمبر 3 کے مطابق اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، تو وہاں مبارکہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود بابرکت ہے۔ پس فاطمہ ایک ایسی لیلہ ہیں جو مبارکہ ہیں، یعنی فاطمہ ایک ایسی ہستی ہیں جو باعث خیر و برکت ہیں۔ اب اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 18 سال کی عمر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، لیکن اگر اس عمر کی کیفیت کو دیکھا جائے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عمر بابرکت کی کیفیت ایسی خیر و بابرکت پر مشتمل ہے کہ قیامت تک بشریت کے لیے فاطمہ مبارکہ قرار پائی ہیں۔ پس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام مبارکہ ہے، چونکہ فاطمہ منبع خیر و برکات ہے۔ آپ مشاہدہ کریں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ ابتر کہا کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں اولاد ہوتی تھی لیکن باقی نہیں رہتی تھی۔ خداوند متعال نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب میں تجھے کوثر عطا کروں گا جو کوثر باعث خیر و برکت ہوگی۔ یہ لوگ جو تجھے ابتر کا طعنہ دیتے ہیں، اس کوثر کے آنے کے بعد یہ تجھے ابتر کا طعنہ نہیں دیں گے۔ پس اے رسول ہم تمہیں فاطمہ عطا کریں گے، ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے۔ پس فاطمہ زہرا کوثر کی منہ بولتی تفسیر ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے آنے کے بعد رسول خدا سے وہ ابتر کا ٹائٹل ختم ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا کی 4 نہیں ایک بیٹی تھی، باقی رسول خدا کی ربیبہ تھیں، رسول خدا نے پرورش کی تھی ان کی۔ لہٰذا فاطمہ زہرا وہ خیر کثیر ہیں جن کے آنے سے رسول خدا سے ابتر کا وہ تہمت کا ٹائٹل جو ہے وہ ختم ہوا، اور قیامت تک فاطمہ کے ذریعے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود بابرکت کا تسلسل جاری رہا۔ رسول خدا کی نبوت قیامت تک جاری رہے گی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذریت مبارکہ کے ذریعے سے، کہ اس ذریہ مبارکہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11 جانشین پوشیدہ ہیں، اور اسی ذریہ مبارکہ میں قیام عدل و انصاف کے مہدی موعود موجود ہیں۔ پس اس اعتبار سے فاطمہ کی ذریت مبارکہ ہے، اور فاطمہ کا خود وجود مبارکہ ہے، چونکہ فاطمہ نے اپنی دانشمندی کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد امت میں موجود پوشیدہ مخفی ارتداد اور نفاق کا پردہ چاک کیا، حضرت سید الاوصیاء کی ولایت اور امامت کا ایسا دفاع کیا کہ قیامت تک علی ابن ابی طالب کے دشمنوں کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غدیر کو بھلایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علی کے ساتھ انحراف اختیار کیا اور علی سے دوری اختیار کی۔ پس فاطمہ مبارکہ ہیں، چونکہ فاطمہ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد جبرائیل تشریف لاتے تھے اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ماضی حال اور استقبال کی خبر دیا کرتے تھے۔ قیامت تک کیا ہونا ہے
جبرائیل نے فاطمہ کو اس کی خبر دی اور امیر المؤمنین نے اس خبر کو تحریر کیا جو مصحف فاطمہ کی صورت اختیار کر گیا، اور روایات کے مطابق اس کا جو مقدار ہے، جو اس کی کمیت ہے، وہ قرآن مجید کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے، اور وہ کتاب ائمہ معصومین کے پاس موجود ہے۔ پس فاطمہ مبارکہ ہیں، چونکہ ان کے توسط سے مصحف فاطمہ ائمہ تک پہنچا ہے جو قیامت تک ان کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ لیکن عزیزان محترم، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کی ذریت صرف مبارکہ ہی ہوتی ہے؟ نہیں عزیزان محترم، انسان کی نسل پلید بھی ہوتی ہے۔ جیسے آپ مشاہدہ کریں کہ حضرت سید الاوصیاء نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 453 میں اس نقطے کو بیان کرتے ہیں، ما زال الزبیر رجلا من اہل البیت حتی نشأ ابنہ المشؤوم عبداللہ، یعنی زبیر ہمیشہ ہمارے ساتھ من اہل البیت کا مصداق تھا، لیکن پھر اس کا جو منحوس بیٹا، نامبارک بیٹا عبداللہ جو ہے وہ نشو و نما پایا اور اس نے زبیر کو ہم سے چھین لیا۔ بس عزیزان محترم، انسان کے ہاں اگر اولاد ہوتی ہے تو انسان اس اولاد کا خود کو اسیر قرار نہ دے۔ ممکن ہے وہ اولاد اس کے لیے مبارک قرار پائے، ممکن ہے وہ اولاد اس کے لیے نامبارک اور منحوس قرار پائے۔ بس اللہ تبارک و تعالی انسان کا امتحان اس اولاد سے لیتا ہے۔ بسا اوقات وہ اولاد انسان کے لیے باعث شر ہوتی ہے، بسا اوقات انسان کے لیے وہ اولاد اللہ سے دوری کا باعث بنتی ہے، بسا اوقات وہ اولاد انسان کے لیے تقرب اللہ کا باعث بنتی ہے، اور انسان کے لیے عزت اور آبرو اور فخر کا باعث بنتی ہے۔ لہٰذا ہم روایت پر اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں۔ مرحوم صدوق اپنی کتاب امالی کی صفحہ نمبر 346 میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ امام کہ راوی نقل کرتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر کا نام فاطمہ مبارکہ ہے، اور اس مطلب کو اس نے انجیل میں مطالعہ کیا ہے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ خداوند متعال نے حضرت عیسیٰ کو مخاطب قرار دے کے کہا، یا عیسیٰ جد فی امری، اے عیسیٰ میرے امر کو سنجیدگی سے لو، صدق النبی الامی، اور نبی امی کی تصدیق کرو، انما نسلہ من مبارکۃ، چونکہ اس نبی امی کی نسل مبارکہ سے ہے۔ پس عزیزان محترم، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا کی وہ خیر کثیر بیٹی ہیں، وہ کوثر کا مصداق بیٹی ہیں جو مبارکہ ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس ذکر بابرکت کو ہمارے لیے مبارک قرار دے، اور اسی ذکر بابرکت کے طفیل خداوند متعال حضرت مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔